بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستی ایک بہت پیارا اور انمول رشتہ ہے۔ کہتے ہیں وہ لوگ بدنصیب ہوتے ہیں جن کا کوئی دوست نہیں ہوتا، لیکن میرے تجربہ اس معاملے میں مختلف ہے۔ میرے لیے یہ رشتہ ایک عذاب سے کم ثابت نہیں ہوا۔ میری بھی ایک دوست تھی جس نے مجھے ناگن بن کر ڈس لیا۔ آج بھی اس ناگن کا زہر میری روح میں درد کا الاؤ بن کر دہکتا رہتا ہے۔ سمینہ ہمارے محلے میں رہتی تھی اور ہم ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے، کلاس فیلو بھی تھے۔ وہ بہت ہوشیار اور ہر وقت جھوٹی محبت جتلانے والی لڑکی تھی۔ ان دنوں ہم 9ویں میں پڑھتے تھے۔ سمینہ اور میں اکٹھے اسکول آتے جاتے، غرض ہماری دوستی کلاس روم تک محدود نہ تھی، ایک دوسرے کے گھروں میں بھی آنا جانا تھا۔ مجھ سے بڑی ایک بہن اور ایک بھائی تھا۔ بڑی بہن کی شادی ہو چکی تھی، میرے والدین کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے بڑی بہن اب ہمارے پاس رہتی تھی۔ میری خاطر وہ اور ان کے شوہر ہمارے گھر پر رہائش پذیر تھے۔ میرے بڑے بھائی ملازمت کرتے تھے۔ بھائی جان کی خواہش تھی کہ میں پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن جاؤں، لیکن باجی نے ان کو سمجھایا کہ شبانہ کو زیادہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم لوگوں کی خاطر میں اپنا گھر چھوڑ کر یہاں رہ رہی ہوں۔ تمہاری اور شبانہ کی شادی ہو جائے تو میں سسرال جا کر رہوں۔ ساس بوڑھی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ہم ان کے پاس رہیں۔ غرض کہہ سن کر باجی نے بھائی کو رضامند کر لیا۔ جب میں نے 9ویں کا امتحان دیا تو انہوں نے میری منگنی اپنے دیور سے کر دی۔ باجی کا ارادہ تھا کہ میٹرک کے بعد وہ میری شادی کر دیں گی اور ہم دونوں بہنیں ہمیشہ ساتھ رہیں گی۔ میرے منگیتر اپنے والدین کے ساتھ ملتان میں رہتے تھے، جبکہ باجی اور بہنوئی ہمارے پاس اسلام آباد میں رہائش پذیر تھے۔ چونکہ ریحان بھائی کی ملازمت اسلام آباد میں تھی، تبھی باجی کا ہمارے پاس رہنا ممکن ہوا تھا۔ باجی مجھے سمینہ کے گھر جانے سے روکتی تھیں، کہتی تھیں اس کے بھائی جوان ہیں، آئے دن وہاں جانا درست نہیں، تمہاری منگنی ہو چکی ہے، ساس کو پتہ چلا تو وہ اعتراض کریں گی۔ سمینہ تقریباً روز ہمارے گھر آ جاتی۔ باجی اسے آنے سے نہیں منع کرتی تھی، لیکن جب وہ مجھ کو لے جانے پر اصرار کرتی تب ضرور روکتی۔ سمینہ سے بھی کہتی تم اگر آ کر مل لیا کرو، اسے میرے شوہر کہیں جانے کی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ شبانہ کی منگنی ان کے چھوٹے بھائی سے ہو گئی ہے، یہ ان کے گھر کی بہو بننے جا رہی ہے۔ یہ بات سمینہ کو بری لگتی تھی، لیکن خاموش رہتی تھی۔ البتہ مجھے ضرور بھڑکاتی کہ آج تم اپنے ماں باپ کے گھر ہو تو تمہارا بہنوئی روک ٹوک کرتا ہے، کل جب ان کے گھر کی بہو بن جاؤ گی تو نہ جانے یہ لوگ کتنی پابندیاں لگائیں گے۔ میں اپنے منگیتر کو دل سے پسند کرتی تھی، اس لیے سمینہ کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیتی تھی۔ بے شک مجھے اس کی دوستی عزیز تھی، لیکن اپنے منگیتر سے زیادہ نہیں۔ تاہم اسے خوش کرنے کے لیے میں اس کی ہاں میں ہاں ملا دیتی۔ ایک روز سمینہ نے مذاق میں مجھ سے کہا کہ شبانہ تم مجھے اتنی اچھی لگتی ہو کہ جی چاہتا ہے تم میرے بھائی سے شادی کر کے میری بھابھی بن جاؤ اور ہمیشہ میرے ساتھ رہو۔ جب بھابھی بن جاؤ گی تو پھر کوئی تمہیں جدا نہ کر سکے گا۔ سمینہ پلیز ایسا مذاق مت کیا کرو، تم جانتی ہو کہ میری منگنی ہو چکی ہے، پھر ایسی بات کیا معنی رکھتی ہے۔ مجھے سنجیدہ دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی، لیکن کچھ دن بعد سمینہ نے پھر وہی بات دہرائی، بولی کاش تم کسی کے دل میں جھانک سکتی، کاش تمہیں علم ہو جائے کوئی تم پر کتنا مرتا ہے۔ تو میں نے اسے کہا کیسی فضول باتیں کرنے لگی ہو سمینہ تم، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ تو وہ کہنے لگی مجھے نہیں، میرے بھائی جان کو کچھ ہوا ہے، وہ تمہارے لیے ٹھنڈی آہیں پڑھتے ہیں، انہیں تم سے عشق ہو گیا ہے۔ ہو گیا ہے تو ہو، میں کیا کروں، تم جانتی ہو کہ میری منگنی ہو چکی ہے، میں نے بیزاریت سے کہا۔ جانتی ہوں، لیکن وہ میرا سگا بھائی ہے، مجھ سے ان کی حالت دیکھی نہیں جاتی، اور منگنی ہی تو ہوئی ہے، ٹوٹ بھی سکتی ہے، وہ بھی ایک ڈھیٹ تھی۔ میں نے غصے سے کہا کان کھول کر سن لو، یہ منگنی میری پسند اور مرضی سے ہوئی ہے، آئندہ ایسی بات مت کرنا ورنہ دوستی ختم کر دوں گی۔ یہ سن کر وہ ناراض ہو کر چلی گئی۔ میں یہ بات جانتی تھی، وہ بری نہیں ہے، مجھ سے بہت پیار کرتی ہے۔ ناراضگی سے میں بہت پریشان ہو گئی، میں بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ میرے میٹرک کے امتحان قریب تھے، مجھ سے امتحان کی تیاری بھی نہ ہو پا رہی تھی۔
کیونکہ ہم ہمیشہ ساتھ بیٹھ کر امتحان کی تیاری کرتے تھے۔ اب مجھے اسے ہر حال میں منانا تھا۔ میں نے ایک خط لکھ کر اس کے گھر بھجوا دیا کہ سمینہ ناراضگی چھوڑو اور آ جاؤ، میں تمہارے لیے بہت اداس ہوں۔ جواب میں میرا بھائی خط لے کر آیا جو اسے سمینہ نے دیا تھا۔ میں سمجھی کہ سمینہ نے میرے خط کا جواب دیا ہے۔ میں نے بے قراری سے کھول کر پڑھا۔ تحریر سمینہ کی نہیں تھی۔ خط پڑھ کر حیران ہو گئی۔ یہ تحریر اس کے بھائی کی تھی اور مجھ سے شادی کی درخواست کی تھی۔ مجھے اس کی یہ حرکت پر بہت غصہ آیا۔ میں نے کچن میں جا کر خط چولہے پر رکھ دیا۔ شام کو وہ خود آ گئی۔ میرا موڈ خراب دیکھا، گلے میں باہیں ڈال دیں، معافی مانگنے لگی۔ شبانہ مجھ سے ناراض مت ہونا، وہ خط میرے بھائی نے بھیج دیا، مجھے نہیں بتایا، ورنہ میں یہ خط تم تک آنے نہ دیتی۔ یقین جانو میرا کوئی قصور نہیں، بھائی جان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ بڑے ہیں، میں کیا کروں؟ میں نے انہیں منع کیا ہے کہ اگر آئندہ انہوں نے ایسا کچھ کیا تو امی سے ان کی شکایت کر دوں گی، لیکن خدا را تم مجھے معاف کر دو۔ سمینہ کی منت سماجت سے میرا دل پسیج گیا۔ میں نے اسے معاف کر دیا اور میں اس کے گھر چلی گئی۔ باتوں باتوں میں اس کی امی نے پوچھا، کیا واقعی منگنی تمہاری مرضی سے ہوئی ہے؟ مجھے آنٹی سے حجاب آتا تھا، لہٰذا خاموش رہی۔ وہ بولیں، تمہاری والدہ وفات پا چکی ہیں، آج وہ ہوتی تو میں ان سے تمہارے لیے رشتے کی بات ضرور کرتی۔ مجھے آنٹی کا اس طرح کہنا برا لگا، جبکہ وہ میری منگنی کے بارے میں اچھی طرح جانتی تھیں۔ میں نے دل میں سوچا، کیسے ڈھیٹ لوگ ہیں، ایک بار منع کر دیا، بار بار پھر وہی بات دہرا رہے ہیں۔ میں آنٹی کا لحاظ کرتی تھی، جی تو چاہا کھری کھری سنا دوں، لیکن پھر ان کے بزرگی کا خیال کو خاطر میں رکھتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ میری خاموشی سے جانے انہوں نے کیا مطلب نکالا۔ ایک روز ہمارے گھر آ کر باجی سے پھر وہی معاملہ چھیڑ دیا۔ باجی نے کہا، آنٹی جی، میرے دیور سے شبانہ کی منگنی ہو چکی ہے اور یہ میری سسرال کا معاملہ ہے، منگنی نہیں ٹوٹ سکتی، آپ شبانہ کا خیال دل سے نکال دیں۔ وہ بولی، جانتی ہوں بیٹی، میں نے منع بھی کیا ہے نعیم کو، مگر اس کی سمجھ میں ہماری کوئی بات نہیں آتی۔ اسی نے اصرار کر کے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ ایک بار اور بات کر کے دیکھوں۔ کیا کروں، میں ممتا سے مجبور ہوں۔ تم اس بات کا ہرگز برا مت ماننا، یہ لوگ ہمارے برسوں کے پڑوسی تھے۔ باجی نے درگزر کرتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں خالہ، میں نے برا نہیں مانا، ہماری مجبوری ہے، رشتہ طے ہو چکا ہے، ورنہ آپ سے زیادہ کون ہمارے لیے اچھا تھا، بس یہ قسمت کے معاملات ہیں، مان لیں۔ باجی نے چائے وغیرہ سے تواضع کر کے آنٹی کو عزت و احترام سے رخصت کیا، لیکن کچھ لوگوں کو عزت راست نہیں آتی۔ ہمارا خیال تھا کہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، مگر کہاں، ان کی ڈھٹائی تو جیسے ضرب المثل بنتی جا رہی تھی۔ ایک روز بھائی جان اپنے آفس میں تھے کہ سمینہ کا بھائی وہاں پہنچ گیا اور بولا، آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ بھائی نے احترام سے بٹھایا اور چائے وغیرہ پیش کی۔ دو چار ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد سمینہ کا بھائی اپنے مطلب پر آ گیا۔ کہنے لگا، آپ کے والدین حیات نہیں، ورنہ انہی سے بات ہوتی، خیر آپ بھی بڑے بھائی ہیں، میں نے مناسب سمجھا آپ سے بات کر لوں۔ میں شبانہ کو بچپن سے پسند کرتا ہوں اور آپ کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری بہن کی منگنی ہو چکی ہے، لہٰذا معذرت خواہ ہوں۔ انہوں نے درستی اور رکھائی سے کہا، مہربانی ہوگی دوبارہ یہاں آنے کی زحمت نہ کرنا۔ بھائی نے گھر آ کر باجی کو تمام بات بتائی تو باجی نے کہا کہ عجیب لوگ ہیں، کئی بار ان کو سمجھایا ہے مگر یہ باز نہیں آ رہے، اب ان کا کچھ بندوبست کرنا پڑے گا، ورنہ یہ ایسے پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ شبانہ میٹرک کا امتحان دے لے، اسے فوراً اس کے گھر کا کرتے ہیں، یہی بہتر طریقہ ہے ان لوگوں سے چاند چھڑانے کا۔ جس دن میں میٹرک کا پرچہ دے کر آئی تو پتہ چلا کہ سمینہ کی امی اور بھائی ہمارے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں اور بھائی جان کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ میرے بہنوئی نے بہت ٹالنے کی کوشش کی پر وہ نہ ٹلے، یہاں تک کہ بھائی جان آ گئے۔ انہوں نے اس بار ماں بیٹے کی اچھی طرح بے عزتی کی اور گھر سے نکل جانے کا کہا۔ اس بات پر نعیم کو بہت غصہ آیا۔ وہ بولا، شادی تو میں شبانہ سے کر کے رہوں گا، دیکھتا ہوں کیسے کرتے ہیں آپ کسی اور سے اس کی شادی۔ اس پر میرے بھائی کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے تیش میں آ کر اسے نہ صرف
تھپڑ رسید کیا بلکہ دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ وہ جاتے ہوئے بولا، بدلہ نہ لیا تو نعیم نام نہیں۔ میں میٹرک کے پرچے دے چکی تھی۔ باجی اور بھائی نے فوراً میری شادی کی تاریخ رکھ دی اور میری شادی کرنے سبھی ملتان آ گئے۔ ملتان میں ہی میری شادی ہوئی، مجھے رخصت کیا اور خود وہ لوگ واپس گھر لوٹ گئے۔ جب سمینہ کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ میری شادی ہو گئی ہے تو وہ لوگ سکتے میں آ گئے۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ اب ان سے پیچھا چھوٹ جائے گا، مگر وہ تو عجیب جنونی لوگ تھے۔ نعیم نے میرے شوہر کے نام خط لکھنے شروع کر دیے کہ تم نے شبانہ سے شادی کر کے اچھا نہیں کیا، میری محبوبہ کو طلاق دے دو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، چین سے زندگی بسر کرنے نہ دوں گا۔ پہلے تو میرے شوہر نے اس بات کو سنجیدگی سے نہ لیا اور ان خطوط کو کسی کی شرارت سمجھا، مگر یہ سلسلہ بند نہ ہوا تو ایک روز انہوں نے مجھ سے کہا، تمہارے محلے کا کوئی آدمی مجھے یہ خط لکھتا ہے، ذرا دیکھو۔ میں نے خط پڑھے تو پریشان ہو گئی۔ ان کو یقین دلایا کہ خدا گواہ ہے میرا کوئی قصور نہیں، میں بے گناہ ہوں۔ پھر ساری حقیقت ان کے گوش گزار کر دی۔ انہوں نے مجھ سے کچھ نہ کہا، تمام خطوط جو خرافات سے بھرے ہوئے تھے لے کر میرے بھائی کے پاس چلے گئے اور ان کو دے کر بولے، ان کو پڑھیے اور جو مناسب لگے اس مسئلے کا حل نکالیے۔ بھائی نے خط پڑھے تو ان کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ وہ غصے میں آپے کے باہر ہو گئے اور گھر سے باہر نکل گئے۔ کوئی نہ سمجھ پایا کہ کیوں گئے ہیں اور کہاں گئے ہیں۔ میرے شوہر نے سمجھا کہ شاید وہ نعیم سے باز پرس کرنے گئے ہیں تو وہ بھی ان کے پیچھے باہر چلے گئے۔ سامنے میدان تھا جہاں نعیم روز ورزش کیا کرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ ورزش کر رہا تھا کہ بھائی اس کے سر پر پہنچ گئے اور اسے للکارا، بے غیرت، یہ سب کیا ہے؟ کیا تو پاگل ہے جو ایسی حرکتوں پر اتر آیا ہے؟ میں پاگل نہیں بلکہ تیری بہن کا عاشق ہوں، اور بے غیرت میں نہیں تو ہے جو میری محبوبہ کسی اور کو سونپ دی ہے۔ میں اسے حاصل کر کے رہوں گا۔ اتنا سننا تھا کہ بھائی کے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ وہ نعیم کی طرف بڑھے اس سے پہلے کہ میرے شوہر نزدیک پہنچ کر ان کے درمیان آ جاتے۔ نعیم نے جیب سے چھرا نکال لیا اور وہ میرے بھائی کے پہلو میں گھونپنے ہی والا تھا کہ میرے شوہر نے لات مار کر اسے زمین پر گرا دیا۔ اسی اثنا میں میرے بھائی کو اس کے ہاتھ سے چھرا چھیننے کا موقع مل گیا۔ چھینا جھپٹی میں چھرے کی نوک نعیم کے پہلو میں جا لگی۔ خون کا فوارہ اس کے بدن سے پھوٹ پڑا۔ زمین سرخ ہو گئی۔ جو نوجوان میدان میں کرکٹ کھیل رہے تھے وہ دوڑے آئے اور پھر لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا۔ انہوں نے بھائی کو پکڑا اور پولیس اسٹیشن لے گئے۔ اس ناگہانی آفت کے لیے کوئی تیار نہ تھا۔ پھر وہ ہو گیا جو ہم نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ بھائی کے ہاتھ میں خون آلود چھرا ہونے کی وجہ سے لوگ عینی شاہدین بن گئے۔ جو خطوط زمین پر پڑے تھے وہ بھی لوگوں نے اکٹھے کر کے پولیس کے حوالے کر دیے۔ میرے بھائی پر نعیم کے قتل کا کیس چلا۔ انہیں عمر قید ہو گئی۔ اگر یہ خطوط پولیس کے ہاتھوں نہ پہنچتے تو شاید عمر قید کے بجائے سزائے موت ہو جاتی۔ وقت جیسا بھی ہو، برا ہو کہ بھلا، گزر ہی جاتا ہے۔ جس دن بھائی کی سزا ختم ہوئی وہ چھوٹ کر گھر آئے تھے۔ 70 برس کے بوڑھے بابا لگ رہے تھے۔ اس دن میں اور باجی پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی کہ جس بھائی کے سر پر صحرا سجانے کی آرزو تھی، ان کو حالات نے قاتل بنا کر بڑھاپے کی دہلیز کی طرف دھکیل دیا تھا، اور ایسا سمینہ کی دوستی کی وجہ سے ہوا تھا۔ کاش میں اسے دوست نہ بناتی۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔